بشریٰ بی بی کی وہ آئینی درخواست جس میں انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اب ان کے جو مخالفین ہیں، جو ریاست ہے اور جو طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے بشریٰ بی بی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ ہے اسلام آباد کے 3 حلقے، اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں نتائج تبدیل کیے گئے۔ یہ تو عدالت میں جو نعیم پنجوتھا ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں، انہوں نے کہا کہ رات 12 بجے تک جب عدالت میں دلائل دیے جاتے رہے، جب سزا دینی تھی اس وقت تو شاید 12 بجے تک عدالتیں لگتی رہی اور جو وکیل تھے FIA کے اور خاور مانیکا کے وہ دلائل دیتے رہے، لیکن آج جب سزا معطلی کا وقت ہے تو آج کیوں تاخیر کی جا رہی ہے اور ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عامر سعید عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل۔ آج 15 اپریل ہے اور آج کی 4 بڑی خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں، جس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں بنی گالہ جو عمران خان کا گھر ہے اس کو مکمل طور کے اوپر وہاں پر خفیہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ اس کی تمام تر جو وہاں پر جو آڈیوز ہیں اس کو بگ کرنے کے لیے وہاں پر تمام تر انسٹالیشنز کر دی گئی ہیں، اور یہ بتایا ہے بشریٰ بی بی نے اپنی آئینی درخواست میں جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے مزید اہم انکشافات کیے ہیں، زہر دینے سے متعلق بھی اور دیگر بھی۔ اس پر آج کے ویلاگ میں بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے جو نتائج ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ اس میں دھاندلی کی گئی، انتخابات کے نتائج کو تبدیل کیا گیا، اور وہ تمام شواہد جو انہوں نے بہت کمپریہنسولی تیار کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر یہ اعتراض عائد کر دیا کہ فوٹو کاپیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ درخواستوں میں کیا ہے، کیا شواہد لگائے گئے ہیں اور کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست واپس کی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ عدت میں نکاح کا کیس ہے، عمران خان اور بشریٰ بی بی کی آج سزا معطل ہونی تھی۔ جو جج ہیں فاضل سیشن کورٹ کے شاہ رخ ارجمن، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ہر صورت آج فیصلہ کریں گے، لیکن جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں جو پہلے 2 مرتبہ آج کی تاریخ میں بھی تاخیری حربے استعمال کرتے رہے اور پیش نہیں ہوئے، ان کا انتظار کیا جاتا رہا اور پھر وہ تاخیر سے آئے اور پھر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اس دوران کیا ہوا، اہم باتیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور آخری بات کہ PIA برائے فروخت اور اس کا باقاعدہ فار سیل کا بورڈ لگا دیا گیا ہے آج، اور اس اہم قومی اثاثے کو اس کا رائز اور فال کیا رہا، کیسے یہ اربوں روپے مالیت کا اثاثہ آج کوڑیوں کے بھاؤ بیچا جا رہا ہے، اس پوری کہانی پر بھی آج کے ویلاگ میں بات ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آج کی جو اہم خبر ہے وہ ہے بشریٰ بی بی کی وہ آئینی درخواست جس میں انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اب ان کے جو مخالفین ہیں، جو ریاست ہے اور جو طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے بشریٰ بی بی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ عمران خان کو کمزور کر دیا جائے اور بشریٰ بی بی کو ایلیمنیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ انہوں نے اپنی درخواست میں اس بات کا انکشاف کیا اور یہ کہا کہ فوڈ اور خوراک اور پانی کے ذریعے انہیں جو زہر ہے وہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے استدعا کی کہ اس کے لیے عدالت حکم دے اور شوکت خانم یا کسی بھی پرائیویٹ لیب سے ان کا مکمل ٹیسٹ کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں، جو سرکاری ہسپتال ہیں، ان کی جو رپورٹس ہیں وہ بہت کمپرومائزڈ ہیں اور وہ بالکل درست رپورٹس نہیں دی جا رہی جو سرکاری ڈاکٹرز یا سرکاری ہسپتال سے آنے والا عملہ ہے وہ ان کے ٹیسٹ کرتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جو پوائزن دینے کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ انہیں خوراک میں اور سلو پوائزننگ کے ذریعے انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا بھرپور طبی معائنہ کروایا جائے اور شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا معائنہ کریں یا کسی بھی پرائیویٹ اچھی لیب سے ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ سرکاری جو ڈاکٹرز ہیں وہ تمام ان کی جو فیئر رپورٹس ہیں وہ نہیں دیتے اور وہ دباؤ میں آ کر تمام تر جو رپورٹس ہیں وہ دیتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے ایک اور اہم انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی پرائیویسی اور سیکریسی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا کہ جو سب جیل کے واش رومز ہیں اس میں خفیہ کیمراز لگا دیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سب جیل کے جو واش روم ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، جس میں 1-2 نہیں بلکہ بہت سے کیمراز لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی جو ان کی جو ویسینٹی ہے، جو گھر ہے عمران خان کا بنی گالہ میں، اس کو بگڈ کر دیا گیا ہے اور اس میں ملٹیپل کیمراز لگائے گئے ہیں۔ اس میں آڈیو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں اور اس کے بہت سے جو چیزیں ہیں ان کا مکمل ریکارڈ بنایا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی اس آئینی درخواست میں یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ
ان کی جو کھڑکیاں ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو بالکل بھی نہ موومنٹ کی اجازت ہے روم کے اندر، اور نہ ہی انہیں کسی بھی طریقے سے اور کئی گھنٹے انہیں اس کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی آئینی درخواست میں یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی اس درخواست کو منظور کرے، اور نہ صرف وہ جو ان کی پرائیویسی کمپرومائز ہو رہی ہے، ان کے جو کیمراز وہاں پر لگائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آڈیو کی وہاں پہ ڈیوائسز لگائی گئی ہیں، ان کو بنی گالہ سے ہٹا دیا جائے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا طبی معائنہ پرائیویٹ یا پھر کسی بھی جو اچھی لیب ہے یا شوکت خانم سے کروایا جائے تاکہ ان کی حقیقت سامنے آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں، ان کے پاس ایسی ایویڈنس ہے کہ انہیں سلو پوائزن دی جا رہی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ انہیں ایلیمنیٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لہٰذا اس پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ ہے اسلام آباد کے 3 حلقے۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں نتائج تبدیل کیے گئے۔ یہ اس تینوں جو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے، جس میں NA 46 میں عامر مسعود مغل، NA 47 میں شعیب شاہین اور NA 48 میں علی بخاری، ان تینوں کینڈیڈیٹس نے بہت ہی تفصیلی جو درخواستیں ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دی ہیں، اور انہوں نے بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ کیسے نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ میں عامر مسعود مغل صاحب کی اپلیکیشن کو دیکھ رہا تھا، تقریباً 33 صفحات پر مشتمل یہ درخواست ہے، لیکن اس کے ساتھ تمام جو پولنگ سٹیشنز ہیں، 341 پولنگ سٹیشنز ہیں، ان کے تمام کے فارم 45 اٹیچ کیے گئے، کلر کاپیز لگائی گئی ہیں تاکہ واضح طور کے اوپر پڑھا جا سکے، اور یہ کہا جائے کہ یہ فارم 45 میں جو مکمل ریکارڈ ہے اس میں بات تمام سامنے آ جائے کہ کیسے نتائج کو تبدیل کیا گیا، اور ان نتائج کو تبدیل کر کے اور اس میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ہرایا گیا، اور مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو جتوایا گیا۔ جو درخواست ہے اس میں مکمل طور کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ نمبر آف ووٹس وہی ہیں، نمبر آف پولنگ سٹیشنز بالکل وہی ہیں، اور صرف یہ کیا گیا کہ جہاں جہاں پر مسلم لیگ نون کے جو کم ووٹس تھے ان کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور پی ٹی آئی کے جو زیادہ ووٹس تھے ان کو تبدیل کر کے ان کو مسلم لیگ نون کے جو پولنگ سٹیشنز تھے یا کینڈیڈیٹ تھے ان کے کھاتے میں ڈالی گیا۔ تمام جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا ایک پولنگ سٹیشن کا مکمل ریکارڈ ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، کہا ہے کہ ووٹس انٹرچینجڈ ہیں، اور تقریباً مجموعی طور کے اوپر 341 پولنگ سٹیشنز میں سے 300 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر یہ نتائج تبدیل کیے گئے، جہاں پر جو ووٹس جو مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کو پڑے تھے وہ مسلم لیگ نون کے باکس میں ڈال دیے گئے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کو کم ووٹس پڑے تھے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے اس کھانے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس کا مکمل ریکارڈ بھی ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، تمام فارم 45 اٹیچ کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ نتائج میں تبدیلی کی گئی، دھاندلی کی گئی، اور ان دھاندلی کے ذریعے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو کامیاب قرار دیا گیا، اور یہ استدعا کی گئی کہ جو ٹریبیونل ہے، الیکشن ٹریبیونل ہے، وہ اس مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کی کامیابی کو کالعدم قرار دے، غیر قانونی قرار دے، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ تھے عامر مسعود مغل انہیں کامیاب امیدوار قرار دے دیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اور استدعا کر دی جو بہرحال وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کی، لیکن بہت سے قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ استدعا نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ یہ ہے کہ جو 236 پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے فارم 45 کو تبدیل کیا گیا، فورسڈ کیا گیا بائی انٹرچینجنگ دا سیکیورڈ ووٹس آف دا پٹیشنر، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا اور اگر مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جاتا تو پھر یہاں پر انتخابات دوبارہ کروا دیے جائیں۔ اب یہ ان کو کتنا ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے کہ کیا وہ دوبارہ اگر ہوتا ہے الیکشن تو اس میں دوبارہ وہ ووٹ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر اعتراض عائد کر دیا اور یہ کہا ہے کہ کاپیز ٹھیک نہیں ہیں، فوٹو کاپیز ٹھیک نہیں ہیں، دستاویزات تمام مکمل طور پہ اٹیسٹڈ نہیں ہیں، کچھ بیان حلفی کم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتراض بھی عائد کیا گیا کہ کچھ فوٹو کاپیز جو ہیں وہ ڈم ہیں۔ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کہتے ہیں کہ 6 لاکھ روپے انہوں نے صرف فوٹو کاپیز کے اوپر خرچ کیے ہیں، کیونکہ 72 کینڈیڈیٹس تھے ایک حلقے میں، اور ان سب کے لیے کاپیز تیار کی گئی ہیں، اور اس کے بعد اب پھر اعتراض لگا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان اعتراضات کو دور کر کے دوبارہ یہ جو پٹیشنز ہیں یہ دائر کر دیں گے۔ تیسرا اہم مقدمہ جو عدت میں نکاح کا کیس ہے، اس میں آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ عدالت فیصلہ کر دے گی، کیونکہ جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں رضوان عباسی وہ پیش نہیں ہو رہے تھے۔ صبح 9 بجے عدالت لگی، وہ پیش نہیں ہوئے، عدالت نے پھر موقع دیا 11:30 بجے تک کا، پھر وہ پیش نہیں ہوئے، پھر عدالت نے 1 بجے تک کا وقت دیا اور 1 بجے وہ آئے، اور انہوں نے پھر وہ تفصیلی تمام گواہوں کے بیانات پڑھنا شروع کر دیے، وہ فیصلے پڑھنا شروع کر دیے، اور پھر کوشش کی کہ کسی طرح اس کو لنگر آن کیا جا سکے اور آج مقدمے کا فیصلہ نہ ہو۔ اس دوران
عدالت ان سے استفسار کرتی رہی کہ آپ یہ بتائیں کہ کتنا وقت لیں گے، تو انہوں نے کہا 5 سے 6 گھنٹے لوں گا۔ عدالت نے کہا کہ آپ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اس کو کنکلوڈ کریں، اور انہوں نے پھر استدعا کر دی کہ آپ اس کو مئی کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دیں، پھر کہا پہلے ہفتے تک ملتوی کر دیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو نکاح ہے وہ درست نہیں تھا، اور اس میں جو مقررہ وقت تھا اس سے پہلے یہ نکاح جو ہے وہ توڑ دیا گیا اور نکاح کروا دیا گیا، اور خاور مانیکا کو رجوع کا وقت نہیں دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاور مانیکا کے بچے ہیں، اولاد ہے ان کو بھی ان کے حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ یہ وہ بنیادی 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ نکاح درست نہیں ہے، غیر قانونی ہے، لہٰذا عمران خان کا اور جو بشریٰ بی بی کو سزا سنائی گئی ہے وہ درست ہے، یہ کہا رضوان عباسی نے۔ لیکن اسی دوران عدالت میں پھر ہنگامہ آرائی ہو گئی، ہلڑ بازی ہو گئی اس وقت جب انہوں نے کہا کہ وہ عدالتی وقت ختم ہو رہا ہے، وہ مزید دلائل نہیں دے سکتے۔ تو عدالت میں جو نعیم پنجوتھا ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں، انہوں نے کہا کہ رات 12 بجے تک جب عدالت میں دلائل دیے جاتے رہے، جب سزا دینی تھی اس وقت تو شاید 12 بجے تک عدالتیں لگتی رہی، اور جو وکیل تھے FIA کے اور خاور مانیکا کے وہ دلائل دیتے رہے۔ لیکن آج جب سزا معطلی کا وقت ہے تو آج کیوں تاخیر کی جا رہی ہے اور ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ بہرحال عدالت نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بار پھر موقع دے دیا، مجموعی طور کے اوپر 6 مرتبہ موقع دیا گیا ہے خاور مانیکا کے وکیل کو کہ وہ اپنی تیاری کر لیں، وقت لے لیں، اور متعدد وجوہات کی بنا پر وہ تاخیری حربے استعمال کرتے رہے۔ لیکن بہرحال پھر یہ معاملہ اب 24 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب اس کی سماعت 24 اپریل کو ہوگی، فیصلہ ہوگا۔ اور چوتھی اہم جو خبر ہے وہ ہے PIA کی فروخت کا معاملہ۔ آج اخبار میں اشتہار دے دیے گئے ہیں کہ PIA سیل ہو رہی ہے، اور PIA کو کوئی لینے والا ہو تو وہ آئے درخواست دے اور PIA لے لے۔ یہ ایک اہم قومی حساسہ تھا جو اربوں روپے مالیت کا، دنیا بھر میں بڑی بڑی ایئر لائنز جو PIA کے بعد بنی، انہوں نے گرو کیا، انہوں نے ترقی کی، انہوں نے 2 جہازوں سے کئی 100 جہاز بنا لیے۔ لیکن PIA جو بیڈ گورننس، جو ان حکمرانوں کی نااہلی، ان کی سیاسی بھرتیوں، ان کی بیڈ گورننس، ان کے PIA سے فوائد لینے، مفت ٹکٹس لینے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فوائد لینے کے چکر میں بیڑا غرق ہوا اس محکمے کا، اور آج یہ اہم ترین جو قومی اثاثہ ہے وہ OLX پر فروخت کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ اخبار میں اشتہار دیے جا رہے ہیں کہ کوئی لینے والا ہو تو PIA کو لے لے، ہم اس کو فروخت کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی المیہ ہے اس ملک میں، کیسے؟ کیونکہ آج تک اس کی کوئی انویسٹیگیشنز نہیں ہوئی کہ کون ذمہ دار ہے اس اہم ترین ادارے کو تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا، اور اس کے بعد پھر آج یہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ یہ اب ادارہ کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو لیں اور کل شاید یہ دوبارہ ترقی کرے۔ لیکن جب تک یہ سرکاری ملکیت تھی تو نہ تو کسی سرکار نے اور نہ اس سرکار کو چلانے والوں نے اتنی ہمت اور توفیق کی اور نہ زحمت کی کہ وہ اس اثاثے کو بچاتے اور اس کے لیے کوشش کرتے، اور یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور اب یہ اونے پونے داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔